کہیں ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں دیور بھابھی کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں نند اور بھابھی میں جھگڑا چل رہا ہے، کہیں دیورانی جیٹھانی میں مسئلہ چل رہا ہے۔ آج گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیونکہ بنیاد گڑبڑ ہے، بنیاد تقوی پر نہیں ہے، بنیاد دینداری پر نہیں ہے۔ میرے اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، گھر کے گارجین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ رات کو 12 بجے لڑکا اگر گھر میں آ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے پوچھے تو کہاں تھا؟ رات کو جو لڑکا 12 بجے آئے گا، صبح 5 بجے فجر کی اذان میں اس کی نیند کیسے کھلے گی؟ جوان بیٹی رات کو 2 بجے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو 2 بجے، کون سی ایسی بات ہے جو رات کو 2 بجے ہو رہی ہے۔ باپ نے 10,000 کا موبائل دلایا، لڑکی کالج میں پڑھنے جاتی ہے، اس کے پاس 60,000 کا 70,000 کا آئی فون آ جاتا ہے۔ کیا ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا وہ پوچھے میں نے تو 10,000 کا تجھے موبائل دلایا تھا، یہ 50,000 کا آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ لوگوں اگر گارجین ہو، اگر باپ ہو، اگر ماں ہو، اگر تربیت کرتے ہو تو تربیت کرنے کا حق ادا کرو، ورنہ کان کھول کر کے سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے اور باپ جنت کا دروازہ ضرور ہے، لیکن اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اس باپ کے لیے جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے اپنے ماں ہونے کا اور اپنے باپ ہونے کا حق اور فرض نہیں ادا کیا۔ کرسمس کا تہوار ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے منایا اور ہمارا مسلمان بڑے شوق سے میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے فیس بک کے اوپر، اور جو تھوڑا سا راجنیتی میں ہے، پالیٹکس میں ہے، وہ بیچارے تو ان کو اور بخار چڑھا ہے اپنی مہانتا دکھانے کا، وہ تو فٹافٹ فیس بک کے اوپر کرسمس مبارک، ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک۔ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرسمس کا تہوار منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جو اللہ کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ کفر ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیا جائے۔ اللہ بڑے غصے میں فرماتا ہے قرآن میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، رحمان کا بیٹا ہے۔ ارے تم کتنی گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو، اتنی خطرناک بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے رہے ہو۔ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے صاحب۔ ہاں جاؤ اپنے عیسائی بھائی سے محبت کرتے ہو، اگر اس سے تمہیں تعلق اور لگاؤ ہے تو جا کر کے اس کو قرآن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ سنا دینا، اس کو حضرت مریم کا واقعہ سنا دینا۔ مریم پیدا ہوئی، مریم کی ماں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، اس بیٹے کو میں تیری راہ میں لگا دوں گی، اس بیٹے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ ہائے ہائے، آج وہ مائیں دنیا سے ختم ہو گئیں جو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگایا کرتی تھیں۔ آج تو ماں کا سپنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بن جائے، جو وکیل بن جائے، جو جج بن جائے، جو پولیس آفیسر بن جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ماں کا یہ سپنا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر وہ مائیں سماج سے ختم ہو گئیں جو یہ چاہت رکھتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کا عالم بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں کا واقعہ، ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، امام بخاری کی ابھی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری بہت بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا ان کو، اور بخار ایسا چڑھا، اتنا سخت بیمار ہو گئے امام بخاری، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی ماں کا بڑا سپنا تھا میرا بیٹا
نبی کی حدیثوں کا عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرے، نبی کی حدیثوں کا پرچار پرسار کرے۔ ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں چلی گئی، ماں رات میں مصلی پر بیٹھ گئی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اے اللہ میرا بچہ اندھا ہو چکا ہے، میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، کیسے وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اے اللہ اپنی اس بندی کی، اس دکھیاری بندی کی دعا کو سن لے، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اس ماں نے رات کی تاریکی میں جو دعا کی، اللہ نے اس دکھیاری ماں کی دعا کو قبول کیا۔ ماں تہجد پڑھ کر کے سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے امام بخاری کی ماں، اے محمد بن اسماعیل کی ماں، تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے۔ ماں نے فوراً آنکھیں کھولی اور دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرامت تھی حضرت امام بخاری کی ماں کی اور ان کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے فکر کیا کرتی تھی۔ جاؤ اپنے عیسائی بھائی کو بتاؤ کہ مریم کی ماں نے بھی نذر مانی تھی کہ اللہ بیٹا ہوگا تو تیرے دین میں لگا دوں گی، اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ مریم کی ماں بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں اگر تجھے بیٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ زکریا علیہ السلام بہت اللہ کے نیک اور متقی بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور دن رات وہ اللہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، محراب میں رہا کرتے تھے، اور اسی محراب میں حضرت مریم کی پرورش بھی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں اور مریم کے پاس انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے۔ قال انا لکی ھذا یا مریم، کہتے ہیں مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت زکریا نے ہمیں سبق دیا، اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو ذمہ دار ماں بنو، ذمہ دار باپ بنو۔ مگر آج کا باپ تو بے غیرت بن چکا ہے، جوان بیٹی کو بائک پہ باپ گھما رہا ہے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، مسکارا چسکارا لگا کر کے اور سج دھج کر کے جوان بیٹی بائک پر باپ کے پیچھے بیٹھی ہے، بھائی کے پیچھے بہن بیٹھی ہے، پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے، اور پورا گاؤں اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے حسن کی نمائش کر رہا ہے۔ وہ باپ بے غیرت ہے۔ اگر اس کی بیٹی اور اس بھائی کی بہن اگر اللہ کیا گنہگار ہوگی، اللہ کی قسم وہ باپ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھائی بھی گنہگار ہوگا۔ بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ولا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا۔ اب یہ ہمارے مذکر صاحب شاعری پڑھ رہے تھے ماں کے اوپر، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ 3-4 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی انمول ہستی ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ایک بڑی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں۔ ماں کا سپورٹ کرتا ہوں، بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں، ماں ناراض ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے، میں کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں۔ ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے
اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے، تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے۔ ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں کہ داماد اور بہو جو کام کریں، ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی، بیٹی چائے بنا رہی ہے، داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے، بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے، بیوی کی مدد کر رہا ہے، تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے، میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ڈبل معیار کیوں ہے؟ جو چیز آپ کی بہو آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے صحیح تھی، وہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کے لیے غلط کیسے ہو گئی؟ میری ماں، آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک ماں کو یہ سوچنا پڑے گا، کل میرا بیٹا کنوارا تھا، کل اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، کل جتنا مجھ کو سمے دیتا تھا، کل میرا جتنا خیال رکھتا تھا، اب اس کی زندگی بٹ گئی ہے، اب اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کے آئی ہے، اب وہ مجھے اتنا سمے نہیں دے پائے گا، اب کچھ چیزوں میں مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جب تک ایک ماں یہ نہیں سمجھے گی، ماں بیٹے کا رشتہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا۔ اور اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اس ساس نے اور اس بیٹے نے، کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سپورٹ میں ماں سے لڑنے لگتا ہے، ماں کو گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں، ماں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے تو سمجھداری سے کام کرو اور آگے بڑھو۔ جہنم کی آگ سے گھر کو بچانا ہے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت، جو مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لے، مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے، مردوں کی طرح مردوں کے کپڑے پہنے، مردانہ چال چلے، مردانہ طریقے سے بات کرے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور تیسرا کون ہے؟ الدیوس، وہ بغیرت مرد، وہ بغیرت باپ، وہ بغیرت شوہر، وہ بغیرت بھائی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس لیے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے، جبکہ ہمارا کام اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، کسی گھر میں ایسا بھی ہو رہا ہے، گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب، لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، ماں بھی نقاب میں، بیٹی بھی نقاب میں، بہن بھی نقاب میں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے۔ گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ اور گندی گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے، اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے۔ دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، کمرے میں بٹھاتا ہے، بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے چائے بنا دو۔ بہن چائے بناتی ہے
اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے. بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے, یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے. معاف کرنا میرے بھائی, آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے, اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی, نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی. بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے. آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں, اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں, اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زنا کاری گھر میں آ سکتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا, یہ بہت گندا راستہ ہے, بہت برا راستہ ہے. اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی, ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ بھی یاد رکھو, اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ, سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر. شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے, سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ. اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے. ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے. اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی. عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے. قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں, جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر, اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو. بھائی کے سامنے, باپ کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ. او میری پیاری ماں بہنوں, جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے, وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں, آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں, آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں. نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں, قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے ایمان والی عورتوں, اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا, خوبصورتی کو ظاہر مت کرو. اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے, اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے. اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں, جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو. تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے, یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے. جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو, جس میں نرمی پائی جاتی ہو, بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو. جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور ہے,
موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آیا، آ سکتا ہے۔ اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں، انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے گی، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے۔ اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کر لی، کون بول رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو، جہاں سختی سے گھڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب، اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا، وہیں پر وہ بیٹھ جائے گا۔ قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے، قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی عورتوں، بدتمیزی نہ کرنا، گالی گلوچ سے بات نہ کرنا، بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے سامنے۔ اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر کرے۔ ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، محترمہ فلاں کی تقریر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، عورت بیان کر سکتی ہے، مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو۔ ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے ہیں عورتیں بھی سن رہی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی، بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی۔ ہاں بیوہ ہو گئی، شوہر کمانے والا نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، جائز حد میں رہ کر، پردے میں رہ کر کے ٹیچنگ کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی جائز کام کر سکتی ہے۔ مگر عورت کا کام کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تم عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑے، کہیں شادی میں جانا پڑے، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو، کہیں پر بھی تم کو جانا ہو، بن سنور کر کے، بن ٹھن کر کے، اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلنا جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے۔ اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ واپس جائے اور غسل کرے، اور جب تک اپنے بدن سے خوشبو کا وہ اثر نہیں ہٹا دے گی، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ایمان والی عورتوں نماز قائم کیا کرو۔ ارے مولوی صاحب چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، یہاں بیچارہ شوہر مہینے میں 3-3 ہزار روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی؟ حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کی آگ جلا کرتی تھی، اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا، نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے، جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام ہے۔ آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے۔ بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اے اللہ کی نیک بندی، تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے۔
او میری پیاری ماں بہنوں، اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے، جن کو آسیہ کہا جاتا ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی، فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا۔ اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اپنے محل کو چھوڑ کر کے، اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں، جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے، اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے۔ اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ کیسا تھا، اللہ کے یہ دیکھا جائے گا کردار کیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبیوں کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، اتنے بڑے نبیوں کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قرآن کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، نبی کی بیوی ہے اور ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی، اور فرعون کی بیوی ہے اور ایمان لائی تو جنت میں چلی گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے مثال مریم ہے اور آپ کے لیے مثال آسیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ عورت جو زیور پہنتی ہے، عورت جو کنگن پہنتی ہے، جو گلے میں ہار پہنتی ہے، جو کان میں ایئر رنگ پہنتی ہے، اگر سونے کا ہار ہے، سونے کا زیور ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ کا ہے، اور چاندی کا زیور ہے اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے، اس پر سال میں 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ عورت کو اگر شوہر زکوٰۃ نکال دے بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، اللہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تم کو ہر گندگی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ آج ہماری عورتیں قرآن و حدیث کیا یاد کریں گی؟ بریلی کا نیوز آپ نے سنا ہوگا، مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی آج مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے، ہماری مسلمان بہن غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیا کسی مولوی صاحب کے ذریعے، مگر قرآن کا مطلب نہیں پڑھایا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی مدرسے میں نہیں بھیجا، بچیاں اسکول گئیں، کالج گئیں، یونیورسٹی گئیں، پڑھ تو لیا، لکھ تو لیا، ایجوکیٹڈ تو بن گئی، مگر ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ، اپنی بچیوں کو توحید سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ یہ مدرسے جہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان مدرسوں کے لیے آج بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ آج ہمارے بنگالی زبان میں
وہ बेचारे नज़में पढ़ पढ़ के और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये चाहिए था आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1 लाख की ताकत है वो 1 लाख देता। इन मदरसों के लिए भीख न मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया। जब तक घर घर जाके लोग भीख न मांगे ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए। औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद करो। और आखिरी 2 बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं इस स्टेज पर बैठा हूं, यहां लोग बैठे हैं, सर्दी कम महसूस हो रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। 2 बातें और आपके सामने रखता हूं। घर को अगर जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई, घर में मोहब्बत पैदा हो, बीवी अपना हक अदा करे, शौहर अपना हक अदा करे। आज शौहर आते हैं, मौलवी साहब ऐसी तकरीर कीजिए औरत एकदम मेरी खिदमत गुजार बन जाए। औरतें ये चाहती है ऐसी खिदमत, ऐसी तकरीर करें कि शौहर बिल्कुल उनके ताबेदार हो जाएं। बीवी चाहती है शौहर उसका हक अदा करे, शौहर चाहता बीवी उसका हक अदा करे। आओ अपने नबी के पास चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे, हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी। मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप। बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना संवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है, नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हाँ, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना है जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुनकर के हमें अजीब लगता है अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात कही। आपने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से
24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है, और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला कि भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है, अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि ये मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग के ये बुला रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है ये। या शौहर ने मना कर दिया फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते बीवी को मुझे मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तक्सुहा इज़क तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुकब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, आप माशाअल्लाह बड़े चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, 5 टाइम की नमाज के आप पाबंद हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर एक चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे शौहर नहीं है, तो आप अच्छे नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा हूं। मैं एक अच्छा शौहर भी हूं, मैं एक अच्छा बाप भी हूं। अम्मा आयशा से पूछा गया अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते तो क्या करते थे। अम्मा आयशा ने फरमाया काना यामलो फी बैतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में जिस तरीके से और मर्द अपने घर की औरतों के कामों में हाथ बटाते हैं, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अपने बहुत सारे काम अल्लाह के रसूल खुद कर लेते थे, बीवी को गुलाम बना के नहीं रखते थे, बीवी को नौकरानी बना के नहीं रखते थे। तो ये बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि वो बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा थोड़ा आगे निकल गए, हजरत आयशा आपके साथ थी। आपने फरमाया आय आयशा चलो सन्नाटा हो गया है, चलो हम दोनों दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलता है। अम्मा आयशा नई नई शादी हुई थी, दुबली पतली थी, वजन कम था। जब दौड़ने लगी अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए और अम्मा आयशा आगे निकल गई। अम्मा आयशा को बहुत मजा आया, उन्होंने हंसते हुए फरमाया कि अय अल्लाह के नबी इन्नी कद सबक़्तु का, मैं तो आपसे आगे निकल गई, आप तो पीछे रह गए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा गए, खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक और सफर था, उस सफर में भी आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ, और इत्तेफाक से उस सफर में भी हजरत आयशा आपके साथ थी।
آپ نے فرمایا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ایک بار پھر ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، میرے بدن پہ تھوڑی چربی آ گئی تھی، جب اس مرتبہ میں دوڑنے لگی تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا حاذی بتلکا، اے عائشہ شاید تم بھول گئی اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا۔ یہ اللہ کے رسول کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سیرت النبی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے جذبات۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ اچک اچک کے دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کر کے اس کھیل کو دیکھنے لگیں اور تب تک دیکھتی رہی جب تک تھک نہ گئی۔ جب تھک گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی اب میں اندر جاتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں رشتے محبت سے چلتے ہیں، رشتے قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتے ہیں، رشتے کچھ مان کر کچھ منوا کر کے چلتے ہیں۔ بیوی یہ سوچے شوہر میرے اشاروں پہ ناچے، شوہر یہ سوچے کہ بیوی میری غلام بن جائے، ایسے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ سکون کا رشتہ ہے۔ گھر کو اگر جنت بنانا ہے اور گھر والوں کو جنتی بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ دو پوائنٹ اور بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 2 بجنے والے ہیں۔ آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے جہنم کی آگ سے بچیں اور ہمارے گھر والے نیک بنیں تو نیک لوگوں کو آپ گھر میں دعوت دیں، علماء کو دعوت دیں، صالحین کو دعوت دیں۔ آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، آپ کے بچے ادب سیکھیں گے، آپ کے بچے اسلام سیکھیں گے، آپ کے بچے ایمان سیکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور اے اللہ جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بھی بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں ایمان والوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں شرابیوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں، زانیوں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پہ دعوت دے رہے ہیں، اس سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ نیک اور صالح لوگوں کو آپ دعوت دیجئے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ جو ہے دعا کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برائی ہے، آپ کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ کی بیوی اللہ کی نافرمان ہے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ 2 دعائیں میں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی دعا آپ کو قرآن کے 19ویں پارے میں ملے گی۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ کی بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھائے گی۔ فجر کی 5 بجے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے اور آپ کمبل اوڑھ کے لیٹے ہیں اور بیوی آپ کو جھجوڑ کر کے اٹھاتی ہے، اٹھیے جائیے نماز پڑھیے۔ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ کر کے آپ کی بیوی ٹوک رہی ہے۔ یہ چندے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، مجھے نام نہیں پتا کس نے تعاون کیا ہے، اللہ قبول کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کی بیوی اور بچے جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایمان والے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے، اتنا نیک بنا دے، دنیا مثال دے۔ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیجئے، اور دوسری دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس دعا کو یاد کر لیجئے، ربی اغفر لی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔
اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مرتے دم تک میرے بچوں کو توحید پر رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے ہلاک ہو گئے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تو بتوں سے بچانا، میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی اولاد کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو میرے بھائی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیا کرو۔ جب بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنی اولاد کے لیے اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ یہ چند باتیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے میں نے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں کچھ باتیں کچھ تلخ بھی آ گئی، کچھ کڑوی بھی آ گئی، پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہم صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا نہیں دیں گے، بلکہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب میں سے جو باپ ہیں ان کو ایک ذمہ دار باپ بنا دے، جو مائیں ہیں ان کو ذمہ دار مائیں بنا دے، جو بیویاں ہیں ان کو نیک اور دیندار بیویاں بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت نشان بنا دے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کرا دیں کوئی اور امام صاحب صدر صاحب نہیں کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان اور توحید پر اس دنیا سے گئے ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے پردے اور شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کو جو لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ملک کے تمام باشندوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور کپٹ ہے تو اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے بچا لے۔ اے اللہ صحیح عقیدے پر ہمیں مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی، اپنے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام ائمہ دین، تمام اولیاء کرام، تمام صالحین سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔